السلام علیکم ناظرین، میں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی وی ایس ٹی اے۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آج کی اسٹوری میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی زندگی سے آگاہ کریں گے جس کو زوال ملا تو ایسا ملا کہ انسان دنگ رہ گیا۔ آج ہم آپ کو ٹیپو ٹرکا والے کے متعلق بتائیں گے جس کا لاہور علامہ اقبال ایئرپورٹ کی پارکنگ میں قتل کیا گیا۔ زخمی ہونے والا بہت بڑے گروہ کا سربراہ ٹیپو ٹرکا والا تقریباً 40 گھنٹے زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا اور بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا۔ میو ہسپتال لاہور میں اس کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ڈاکٹروں کی طرف سے اس کی موت ڈکلیئر ہوتے ہی اس کے ساتھی اور اہل خانہ داڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ شالمی کی مارکیٹیں سوگ میں بند کر دی گئیں۔ اس کی رہائش گاہ اور اڈہ پر سیاسی شخصیات اور قریبی دوست احباب جوک در جوک آتے گئے۔ شالمی اڈہ پر موجود میڈیا کے لوگوں کو اندر نہ جانے دیا گیا اور ہر خاص و عام تعزیت کرنے والے کی تلاشی لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ٹیپو ٹرکا والا چند روز پہلے اپنے بچوں کو ملنے دبئی گیا تھا اور وہاں پر کچھ دیر رہنے کے بعد وہ بدھ کی شام واپس آیا۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر اپنے دو ساتھیوں اور پولیس اہلکار کے ساتھ کھڑا تھا اور پھر اپنے دو ساتھیوں شکیل عرف شکیلہ اور محبوب علائی کے ہمراہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا اور اسی دوران ایک نوجوان نے اپنے پسٹل 9mm سے اس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اسی دوران ٹیپو ٹرکا والے کو ریسیو کرنے والے شکیل عرف شکیلہ اور محبوب نے ہوائی فائرنگ کی، جس پر وہاں موجود لوگوں نے سوچا کہ محبوب اور شکیلہ پولیس وردیوں ملوث افراد نے فائرنگ کی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ٹیپو ٹرکا والا اور ایک راہگیر شدید زخمی ہو گئے، جبکہ فائرنگ کی آواز سن کر اے ایس ایف نے فوری ایکشن لیتے ہوئے خرم نامی شخص اور شکیل بٹ کو حراست میں لے لیا۔ ٹیپو ٹرکا والے کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر 6 سرجنوں نے 6.5 گھنٹے تک سرجری کی اور انتہائی نگہداشت وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ٹیپو کو تقریباً 40 گھنٹے تک وینٹیلیٹر پر رکھا گیا، لیکن وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ خرم بٹ کو اے ایس ایف نے تفتیش کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں اس نے بیان دیا 2001 میں اس کے بھائی کو ٹیپو ٹرکا والے نے قتل کروایا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے حملہ کیا تھا۔ سرور روڈ پولیس کے مطابق انہوں نے ٹیپو ٹرکا والا کے ماموں سلطان محمود عرف بچو پہلوان کی رپورٹ پر خرم بٹ اور نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا۔ ادھر عارف امین عرف ٹیپو ٹرکا والا کے قتل پر آل پاکستان گوڈز ایسوسی ایشن ٹرانسپورٹ لاہور نے گڈ ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کا اعلان بھی کیے رکھا۔ انجمن تاجران شاہ عالم روڈ، جس میں 300 چھوٹی بڑی دکانیں مارکیٹیں شامل ہیں، کو ٹیپو ٹرکا والا کے قتل کے خلاف بند رکھا۔ ٹیپو کی ہلاکت سے 20 سالہ دشمنی کا باب بند ہو گیا۔ دشمنی کا بنیادی کردار ٹیپو اور اس کے 2 منہ بولے بھائی حنیفہ اور شفیق تھے۔ مقدمہ قتل پر اختلافات ہوئے۔ حنیفہ اور بابا ٹاپ 10 اشتہاریوں کے گینگ میں شامل ہو گئے اور 1994 میں ٹیپو کے والد بلا ٹرکا والا کو بھی مار ڈالا گیا۔ ٹیپو نے ٹاپ 10 میں اپنے مخبر بنائے اور ایک ایک کر کے قتل ہونا شروع ہو گئے۔ صوبائی دارالحکومت میں تقریباً 20 سال چلنے والی بڑی دشمنی کا باب ٹیپو ٹرکا والا کی موت کے بعد ختم ہو گیا۔ مقتول کا باپ بھی شاہ عالم ڈیرے پر ٹاپ 10 اشتہاریوں کی گولیوں کا شکار ہوا تھا۔ ٹیپو کے والد کے قتل کے بعد دشمنی کو پروان چڑھایا گیا، طول دیا گیا اور اس دشمنی میں پچھلے کئی سالوں سے 20 افراد مارے جا چکے ہیں، جس میں ٹاپ 10 میں شامل بڑے بڑے نام بھی ہیں جو کبھی مخالفین کے ہاتھوں یا مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے گئے۔ ٹیپو ٹرکا والا کے مخالفین اس دشمنی کے مقابلے میں ایک دوسرے سے اپر ہینڈ رہنے کے لیے مختلف مواقعوں پر اپنے اپنے تعلقات والے پولیس افسران سے شرارتیں کرواتے۔ مقدمہ درج ہونے پر دونوں گروہوں کے مین افراد مفرور ہو جاتے اور ایک گروہ کئی مہینے لاہور شہر پر اپنی حکمرانی کے دعوے کرتا۔ ایوان عدل کے باہر ہونے والے حملے میں ٹاپ 10 اشتہاری خالد چٹھا اور اس کی ٹیم نے ٹیپو پر حملہ کیا، لیکن وہ بچ نکلا۔ حملے میں ٹیپو کے گن مین اور ایک راہگیر سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے۔ ایوان عدل کے باہر حملے کا مفرور ملزم مبین بٹ تھا، جسے چند روز قبل جیل سے نکلوانے کے بعد
مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ انڈر ورلڈ کی دنیا میں مبین بٹ کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کا ذمہ دار بھی ٹیپو ٹرکا والا کو ٹھہرایا گیا۔ 3 روز قبل لاہور ایئرپورٹ پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد ٹیپو ٹرکا والا دم توڑ گیا۔ ٹیپو ٹرکا والا کی دشمنی لاہور کی سب سے بڑی دشمنی تھی۔ اس دشمنی کے متعلق بہت سارے اخبارات نے بھی رپورٹ شائع کی۔ رونے شہر 2 بھائی حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا جو ٹیپو کے یار خاص تھے، انہوں نے اکبری گیٹ کے رہائشی امیر الدین اور 2 ساتھیوں سمیت قتل کروایا، جس کا مقدمہ حنیف بابا اور ٹیپو کے خلاف درج ہوا تھا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد حنیف بابا وغیرہ کو رنج تھا کہ بلا ٹرکا والا نے بیٹے کو مقدمے سے نکلوا کر ہمیں پھنسا دیا، جہاں سے ان کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا۔ کئی مرتبہ حنیف بابا وغیرہ نے بلا ٹرکا والا اور ٹیپو ٹرکا والا کو قتل کرنے کے لیے حملے بھی کیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ حنیف بابا اسی دوران مفرور ہو گیا اور اپنے تعلقات بولا سنیرا وغیرہ سے قائم کر لیے۔ بولا سنیرا گروپ، ہمایوں گجر گروپ لاہور میں دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے اور یہ علاقہ غیر جمرود میں بیٹھ کر اپنے گینگ کو آپریٹ کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے بزنس مین، تاجروں، صنعت کاروں سے جگہ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ 1994 میں حنیف بابا وغیرہ نے اپنے تعلقات بولا سنیرا گروپ سے استوار کر لیا۔ اس دوران بولا سنیرا نے اشتہاریوں کی مدد سے شالمی چوک میں واقع اڈے بلا ٹرکا والا پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا۔ پہلے حملے میں وہ بچ گیا جبکہ دوسرے حملے میں مارا گیا۔ بلا ٹرکا والا کے مرنے کے بعد اس کی دشمنی ٹیپو ٹرکا والا نے سنبھال لی اور اس نے اپنے ڈیرے کو قلعہ بنایا اور دشمنی نبھانا شروع کر دی، جبکہ دوسری جانب ٹیپو کے مخالفین حنیف اور بابا نے گوال منڈی کے گوگی بٹ اور طفیلی بٹ وغیرہ سے بھی تعلقات بنا لیے۔ ان تعلقات کا علم جب ٹیپو ٹرکا والا کو ہوا تو اس کی اور گوگی بٹ وغیرہ کی دشمنی عروج تک جا پہنچی۔ اس وقت بولا سنیرا کے پاس پنجاب کے نامور اشتہاری ہمایوں گجر، اعظم بٹ، تاجی بٹ، مناظر شاہ، میاں داؤد ناصر وغیرہ وغیرہ جن کا تعلق گوال منڈی گروپ سے بن گیا۔ اسی دوران ٹیپو نے بھی اس گینگ میں اپنے مخبر بنائے۔ اشتہاری نعیم خان، قیصر خان اور ان کی ٹیم کے دیگر اشتہاری اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس دشمنی پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے رہے۔ ایس ایس پی سے لے کر نچلے عملے تک کو اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ حنیفہ کو کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا اور بولا سنیرا کو لاہور سے مخبری کروا کے جمرود میں مارا گیا، جبکہ تاجی بٹ ہمایوں گجر کو انسپکٹر نوید سعید نے شاہدرہ میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا اور ان کے دیگر ساتھیوں میں میاں داؤد، کالیا، بابا وغیرہ کو بھی مبینہ پولیس مقابلوں میں مار دیا گیا۔ پولیس انسپکٹر نوید سعید کا اس دور میں بڑا نام تھا۔ رائے بینڈ روڈ پر بابر وغیرہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا، جبکہ ٹیپو ٹرکا والا کے ساتھ جڑے اشتہاری نعیم خان اور قیصر خان وغیرہ مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے گئے۔ اب یہ حساب اندازہ لگائیے ان کی دشمنی کا آخر انجام کیا ہوا۔ انجام صرف اور صرف موت۔